بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے کی آج جو نشست ہے، اس میں ہم بیوع اور خرید و فروخت سے متعلق ہی کچھ تفصیلات اور اس سے متعلقہ ایک موضوع کو شروع کر رہے ہیں. گزشتہ دو نشستوں سے ہم نے خرید و فروخت میں شریعت نے جو انسان کو خیارات اور اختیارات دیے ہیں اس کی تفصیلات کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے خیاری رؤیت کی تفصیلات ذکر کی تھی. تو آج کی جو نشست ہے اس میں بھی ہم انہی خیارات میں سے ایک قسم خیار عیب کی تفصیلات ذکر کریں گے، بلکہ آج اور اگلی نشست یعنی نشست نمبر 40 اور 41 دونوں میں ہم خیار عیب کی تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. خیار عیب پر علماء نے، فقہاء نے تفصیلات لکھی ہیں. اس کی اگر قدیم اور جدید مباحث کو جمع کیا جائے تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے 6 پوائنٹ یا 6 نکات آتے ہیں. ان 6 نکات میں سے پہلا ہے خیار عیب کا تعارف، دوسرا ہے شرائط، خیار عیب کی شرائط، تیسرا نقطہ ہے کہ کیا فوراً چیز واپس کرنا ضروری ہے اگر اس میں کوئی فالٹ خرابی نکل آئے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر فروخت کنندہ نے اس عیب اور خرابی کو دور کر دیا تو پھر کیا حکم ہے. پانچواں پوائنٹ ہے موانع رد، یعنی ایسی کون سی صورتیں ہیں جس میں انسان خریدی ہوئی چیز میں اگر کوئی عیب نظر آئے انسان کو تو اس کے باوجود انسان واپس نہیں کر سکتا. پھر وہ نمبر 5 پہ اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 6 پہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نے کئی چیزوں کا مجموعہ خرید لیا اور اس میں کسی ایک چیز میں عیب نکل آیا، فالٹ اور خرابی نکل آئی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا. تو ان تمام تفصیلات کو ہم ان 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان 6 نکات کو اب ترتیب کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی بات ہے خیار عیب کا تعارف. خیار تو آپشنز کو کہتے ہیں، اختیار، اور عیب کا مطلب ہے خرابی، فالٹ. لیکن یہاں ہر قسم کی خرابی یا فالٹ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی فقہاء جو تعریف کرتے ہیں اس کو اگر آسان اردو میں سمجھا جائے تو وہ یوں ہے کہ خریدار کو معاملہ ختم کرنے کا وہ حق جو اسے کب ملتا ہے، اسے تب ملتا ہے جب کسی ایسے پوشیدہ عیب کی وجہ سے اسے حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں خریدار کو معاملہ کرتے وقت علم نہ ہو. گویا کہ خیار عیب کی تعریف میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایسا اختیار ہے کہ جس میں خریدار جو ہے وہ معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اس کو. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خریدار کو یہ معاملہ ختم کرنے کا حق تب ملتا ہے جب اسے کسی پوشیدہ عیب اور خرابی کا علم ہو جائے، یعنی خریدی ہوئی چیز کے اندر کوئی خرابی ہو. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خریدار خریدتے وقت اس خرابی اور اس عیب سے لا علم ہو اور اس کو پتہ نہ ہو. تو یہ 3 باتیں ہیں، اس کا مجموعہ خیار عیب کی تعریف کہلاتا ہے. جہاں تک جب فقہاء اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں تو مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر خیار عیب کے حوالے سے یوں لکھا ہے کہ بھئی جو چیز مطلقاً بیچی جائے، مطلقاً کا مطلب یہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو، عیب سے خود کو بری نہ کیا گیا ہو فروخت کنندہ نے وغیرہ وغیرہ، اور وفیہ عیب قدیم، اور اس کے اندر کوئی قدیم عیب ہو. قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر جو خرابی ہے وہ فروخت کنندہ کے پاس ہی اس کے اندر وجود میں آئی ہو. تو ایسی صورت میں مشتری کو مخیراً، مشتری اور خریدار کو اختیار ہوتا ہے کہ انشاء ردہ و انشاء قبلہ، اگر چاہے تو معاملہ ختم کرے، چاہے تو قبول کرے. بثمنہ المسمى، قبول کرتا ہے تو جو قیمت مقرر کی تھی اسی کے بدلے میں اس کو قبول کرے گا. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَ الْمَبِيعَ وَيَأْخُذَ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ، خریدار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چیز کو اپنے پاس روکے رکھ لے اور عیب کی وجہ سے جو اس میں نقص آیا ہے اس نقصان کو وصول کرے فروخت کنندہ سے. تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں. تو گویا کہ اسی سے خیار عیب کا حکم بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ خیار عیب میں کیا ہوتا ہے، اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی ایسی خرابی نکل آئی
جو فروخت کنندہ کے پاس ہی اس چیز کے اندر موجود تھی تو خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ دو اختیارات میں سے کوئی ایک اختیار اس کو حاصل ہوگا. ایک یا تو معاملہ ختم کر کے چیز واپس کرے، اپنے پیسے واپس لے لے، اور دوسرا یا تو یہ کہ جتنی قیمت مقرر کی تھی اسی قیمت کے بدلے میں اس چیز کو رکھ لے. تیسری چوائس اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ یوں کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں چیز بھی رکھتا ہوں اور اس چیز کے اندر جو خرابی آئی ہے اس خرابی کی وجہ سے اس میں جو نقصان ہوا ہے، اس میں جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ میں فروخت کنندہ سے وصول کروں. یہ درست نہیں ہے، ایسا اختیار اس کو حاصل نہیں ہے، اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. بہرحال یہ بنیادی طور پر خیار عیب کا مختصر سا خاکہ اور تعارف ہے. دوسری بات کی طرف آتے ہیں، خیار عیب کی شرائط. خیار عیب کی شرائط کا مطلب کیا ہے کہ انسان عیب اور خرابی کی بنیاد پر معاملہ تب خریدار یہ معاملہ تب ختم کر سکتا ہے، اس خیار عیب کو تب استعمال میں لا سکتا ہے جب وہاں یہ شرائط پائی جائے. یہ تقریباً 4-5 اہم شرائط ہیں. اگر یہ شرائط موجود نہ ہوگی تو پھر خریدار کو خیار عیب کی بنیاد پر چیز واپس کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. وہ شرائط یہ ہے، پہلی شرط ہے کہ عیب معتبر ہو، فالٹ اور خرابی ایسی ہو جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چھوٹی بڑی چیز یا ہر قسم کے معاملے کو یا خرابی کو عیب نہیں کہا جائے گا. عیب کا مطلب فقہا کے ہاں یوں ہے، جس کی بنیاد پر خریدار کو معاملہ ختم کرنے کا حق ملتا ہے. وہ عیب کون سا ہے؟ اس کی علماء یوں تعریف کرتے ہیں کہ ہوا ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، کہ عیب وہ ہے جو تاجروں کے ہاں مبیع کی قیمت میں کمی کر دے. یعنی ایسا عیب ہو کہ جس کی وجہ سے جو چیز خریدار نے خریدی ہے اس کی قیمت میں، اس کی ویلیو میں کمی آ رہی ہو تو تب وہ عیب ہے. اگر اس کی قیمت میں اور اس کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں آ رہی تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے کہ خریدار اگر فالٹ اور خرابی کی بنیاد پر چیز واپس کرنا چاہتا ہے تو تب واپس کر سکتا ہے کہ وہ عیب معتبر ہو، یعنی اس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں اور ویلیو میں کمی آ رہی ہو. تو ایسی صورت میں پھر خریدار اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. اسی عیب معتبر کے اندر علماء پھر چند اور باتیں بھی ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز اس نے خریدی ہے اسی کے اندر ہی عیب ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عیب قدیم ہو، یعنی فروخت کنندہ کے پاس ہی اس میں وجود میں آیا ہو. یہ نہیں ہے کہ خریدار کے پاس اس میں کوئی عیب آیا، وہ اس کا تو اعتبار نہیں ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. بہرحال تو یہ ہے عیب معتبر کی تفصیل. دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ خریدار کو خریداری کے وقت عیب کا علم نہ ہو. یعنی ایک انسان چیز خریدتے وقت جب خرید رہا ہو تو خریدتے وقت اس کو اس خرابی کا علم نہ ہو، بعد میں اس کو علم ہو جائے تو تب وہ خیار عیب کی بنیاد پر معاملہ ختم کر سکتا ہے. اگر خریدار کو خریدتے وقت اس چیز کے اندر کسی خرابی اور عیب کا علم ہے، اس کے باوجود اس نے وہ چیز خرید لی، تو اب اس کو خیار عیب کی بنیاد پر معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ جب اس نے علم کے باوجود جان بوجھ کے خریدی ہے چیز اور اس کو پتہ تھا کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس کے باوجود اس نے وہ چیز خریدی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عیب پر راضی ہے. جب وہ اس عیب پر راضی ہے تو اب اس عیب کی بنیاد پر وہ خریدار معاملہ ختم کر کے چیز واپس نہیں کر سکتا. تو یہ دوسری بنیادی شرط ہے. خیار عیب کی تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ خریدار عیب پر راضی نہ ہو. خریدار کا عیب پر راضی ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے کہ مثلا خریدار کو خریداری کے وقت عیب کا علم تھا، یہ بھی خریداری کی یہ بھی عیب پر رضامندی کی صورت ہے. یا خریدار کو خریدتے وقت عیب کا علم نہیں تھا لیکن گھر لے گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ فالٹ اور خرابی ہے، اس کے باوجود وہ اس چیز کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس استعمال سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس عیب پر راضی ہے. ہاں اگر اس کو عیب کا علم نہیں تھا اور استعمال کر رہا تھا تو یہ عیب پر رضامندی شمار نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. تو بہرحال یا اس کو عیب کا علم ہو گیا اور اس کے باوجود اس نے وہ چیز آگے بیچ دی تو یہ بھی خریدار کا عیب پر رضامندی کی دلیل ہے. تو بہرحال یہ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ خریدار عیب پر راضی نہ ہو. اگر راضی ہو گیا تو اب وہ خیار عیب کی بنیاد پر معاملہ ختم کر کے چیز واپس نہیں کر سکتا. یہ ہے بنیادی طور پر تیسری شرط. جہاں تک چوتھی شرط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بغیر عذر کے تاخیر نہ ہو.
یعنی خریدار کو جب چیز میں عیب کا علم ہو جائے کہ اس میں یہ خرابی ہے تو بغیر کسی عذر کے اتنے دنوں تک تاخیر نہ کرے چیز واپس کرنے میں کہ جس کو عرف میں لوگ رضامندی سمجھنے لگے. مطلب ایک آدمی کو چیز کا علم ہو گیا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کے باوجود 20 دن 25 دن 30 دن 1 مہینہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اتنی تاخیر بھی رضامندی شمار کی جائے گی. لہٰذا اگر کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں چیز میں اتنی تاخیر نہ کی جائے. ہاں کچھ معمولی سی تاخیر ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ جس کو عرف کے اندر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس اب یہ آدمی اس چیز پر راضی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو خیار عیب کی بنیاد پر چیز واپس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آخری اور 5ویں شرط یہ ہے کہ عیب سے برات کی شرط نہ لگائی گئی ہو. یعنی فروخت کنندہ نے چیز بیچتے وقت یہ شرط نہ لگائی ہو کہ بھائی صاحب یہ چیز دیکھ لو جیسے بھی ہے آپ کے سامنے ہے، بعد میں اگر اس میں کوئی عیب کوئی خرابی نکل آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بری ہوں گا. ایسی کوئی شرط فروخت کنندہ نے نہ لگائی ہو تو تب خیار عیب کو خریدار استعمال کر سکتا ہے. اگر فروخت کنندہ نے سیلر نے یہ شرط لگا دی کہ بھائی جیسے بھی ہے آپ کی چیز ہے سامنے پڑی ہوئی ہے دیکھ لو، بعد میں کوئی بھی خرابی نکل آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بری ہوں گا، تو یہ جائز ہے. بعد میں اگر خریدار کو چیز کے اندر کوئی عیب اور خرابی معلوم ہوگی تو اس کی بنیاد پر وہ چیز واپس نہیں کرے گا، کیونکہ فروخت کنندہ نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ بات کی عیب وغیرہ سے میں بری ہوں اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. تو اس کو کہتے ہیں براءت من العیب. ایسی شرط لگا سکتی ہے، یعنی حنفیہ کے ہاں تو اس شرط کی اجازت ہے. ہاں دیگر علماء جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ بھئی نہیں فروخت کنندہ اس قسم کی شرط نہیں لگا سکتا. ہاں حنفیہ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر خیار عیب کی شرائط کی تفصیلات تھی. تیسرے بات کی طرف آتے ہیں، جو تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا خیار عیب کے سلسلے میں، کہ کیا چیز کو فوراً واپس کرنا ضروری ہے. ایک سوال ہے نا کہ خریدار نے چیز خرید لی اور جب گھر لے گیا تو اس میں اس کو کوئی خرابی نکل آئی، اس میں کوئی عیب نظر آیا اس کو، تو جیسے ہی اس کو عیب نظر آیا تو کیا خریدار پر یہ لازم ہے کہ وہ فوراً اس چیز کو جا کر واپس کر دے، یا کچھ تاخیر بھی کر سکتا ہے، 1-2 دن رکھ لے اور اس کے بعد لے جائے، یا مطلب اس کو تاخیر کی اجازت ہے یا فوراً واپس کرنا ضروری ہے. اس بارے میں فقہاء کی 2 رائے ہیں. فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ کی رائے تو یہ ہے کہ بھئی خریدار کو جب چیز میں عیب کا پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں فوراً اس پر چیز واپس کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ جس تاخیر کو لوگ عرف میں رضامندی سمجھتے ہو، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اتنی تاخیر نہ کرے. لیکن اگر تھوڑی بہت تاخیر کر دی، 1 دن یا 2-3 گھنٹے اتنی تاخیر کر دی تو پھر اس کی اجازت ہے، اور اس بنیاد پہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے اتنی تاخیر کر دی لہٰذا اب تم چیز واپس نہیں کر سکتے خیار عیب کی بنیاد پر. نہیں، ایسا نہیں. ہاں تھوڑی بہت تاخیر کی اجازت ہے لیکن زیادہ تاخیر نہ کرے. ہاں اس کے برعکس جو دوسری رائے ہے فقہائے شافعیہ کی، وہ اس کے برعکس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی خریدار کو عیب کا علم ہوگا فوراً اس پر لازم ہے کہ چیز جا کر واپس کر دے. اگر اس نے فوراً چیز واپس نہیں کی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، وہ خیار عیب پر رضامند شمار کیا جائے گا اور اس کو معاملہ ختم کر کے چیز واپس کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہ فقہائے شافعیہ کی رائے ہے. بہرحال اس سلسلے میں فقہائے حنفی اور حنابلہ کی رائے کو اختیار کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے کہ بھئی زیادہ تاخیر تو نہ ہو جس کو عرف میں لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہوں، رضامندی سمجھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر تاخیر کر دی جائے، کیونکہ عمومی طور پر اتنی تاخیر کی گنجائش مطلب ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دینی چاہیے.